حکومت بنو امیہ کے آخری دور میں ہاشمیوں نے امویوں کے خلاف ایک زبردست تحریک منظم کر کے زیر زمین جاسوسی نظام تخلیق کر دیا تھا۔ یہ تحریک اموی دور کے آخری سالوں میں زور پکڑتی گئی اور سن 134 ہجری میں اموی حکومت ختم ہو کر عباسی حکومت کی ابتدا ہوئی۔ اس وقت عبد الرحمن بن معاویہ بن حشام بن عبد الملک کی عمر 20 سال کے قریب تھی۔ دریائے فرات کے کنارے عبد الرحمن کی ایک جاگیر تھی۔ جب عباسی لشکر ملک شام میں داخل ہو کر دمشق پر قابض اور متصرف ہوا اور بنو امیہ کا قتل عام ہونے لگا تو اس زمانے میں عبد الرحمن بن معاویہ دمشق میں موجود نہ تھا، بلکہ اپنی جاگیر کے گاؤں میں آیا ہوا تھا۔ عبد الرحمن کو جب یہ معلوم ہوا کہ بنو امیہ اور اس کے ہمدردوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے تو وہ احتیاط کی نظر سے گاؤں سے باہر درختوں کی کنج میں خیمہ نصب کر کے رہنے لگا، کیونکہ گاؤں پر اگر کوئی آفت آئے تو خطرے سے واقف ہو کر اپنی جان بچانے کی فکر کر سکے۔ ایک روز عبد الرحمن اپنے خیمے میں بیٹھا تھا کہ اس کا 3 یا 4 سال کا لڑکا جو باہر کھیل رہا تھا خوف زدہ ہو کر خیمے کے اندر آیا۔ عبد الرحمن اس کے خوف زدہ ہونے کا سبب معلوم کرنے کے لیے خیمے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ عباسیوں کا سیاہ جھنڈا ہوا میں لہرا رہا ہے اور اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تمام گاؤں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر عباسی لشکر بنو امیہ کے قتل کرنے کو پہنچ گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر دریا کی طرف بھاگا۔ ابھی وہ دریا تک نہ پہنچنے پایا تھا کہ دشمنوں نے اس کا تعاقب کیا اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ تم بھاگو مت، ہم تم کو کوئی آزار نہ پہنچائیں گے، ہر طرح تمہاری امداد اور اعانت ہم لوگ بجا لائیں گے۔ عبد الرحمن کے پیچھے پیچھے اس کا بھائی بھی تھا۔ عبد الرحمن نے دشمنوں کی ان باتوں کی جانب مطلق التفات نہ کیا اور دریا کے کنارے کنارے پہنچتے ہی دریا میں کود پڑا۔ عبد الرحمن کا بھائی تشفی امیز باتوں سے فریب کھا کر دریا کے کنارے کھڑا ہو کر اور رک کر کچھ سوچنے لگا اور پیچھے کو دیکھنے لگا۔ دشمنوں نے فوراً پہنچتے ہی اس کا سر تلوار سے کاٹ ڈالا۔ عبد الرحمن نے مطلق پس و پیش نہ کیا اور دریا میں تیرتا ہوا اپنے بیٹے کو چھاتی سے لگائے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ دشمنوں نے دریا میں تیرنے کی جرت نہ کی، بلکہ اسی کنارے پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہے۔ عبد الرحمن یہاں سے چھپتا چھپاتا چل کھڑا ہوا، کبھی کسی گاؤں میں مسافر بن کر ٹھہر جاتا اور کبھی جنگل میں کسی درخت کے نیچے پڑا رہتا۔ غرض بیس بدلے اور بیٹے کو لیے ہوئے بڑی بڑی منزلیں طے کرتا ہوا فلسطین کے علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں اس کو اتفاقاً اس کے باپ کا غلام بدر نامی مل گیا۔ وہ بھی اسی حالت میں اپنی جان بچاتا اور چھپتا ہوا مصر کی جانب چلا جا رہا تھا۔ بدر کے پاس عبد الرحمن کی ہمشیرہ کے کچھ زیورات اور روپیہ بھی موجود تھا، جو اس نے عبد الرحمن کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طرح عبد الرحمن کی عسرت اور خرچ کی تکلیف رفع ہو گئی۔ اب اس نے اپنا بھیس بدل کر اور معمولی سوداگروں کی حالت بنا کر بدر کی معیت میں سفر شروع کیا۔ مصر میں پہنچ کر بنو امیہ کے ہمدردوں سے ملاقات کی، یہاں چند روز قیام کے بعد افریقہ کا قصد کیا۔ جب گورنر افریقہ کو عبد الرحمن کی آمد کا حال معلوم ہوا تو وہ عزت اور محبت کے ساتھ پیش آیا، لیکن اس کو چند روز کے بعد معلوم ہوا کہ عبد الرحمن افریقہ میں اپنی حکومت قائم کرنے کی فکر میں مصروف ہے۔ ادھر اس نے عباسیوں کی خلافت کے مستحکم ہو جانے کا حال سنا اور عبد الرحمن کو گرفتار کر کے عباسی خلیفہ صفاح کے پاس بھیج دینے کا ارادہ کیا۔ عبد الرحمن کو عین وقت پر اس کی اطلاع ہو گئی اور وہ اپنے غلام بدر اور اپنے بیٹے کو لے کر فوراً روپوش اور پھر وہاں سے فرار ہوا۔ گورنر افریقہ نے عبد الرحمن کی گرفتاری کے لیے ایک بڑے انعام کا اعلان کیا۔ جا بجا عبد الرحمن کی تلاش شروع ہو گئی، لہٰذا عبد الرحمن کو اپنی جان بچانے کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑیں۔ وہ کئی روز تک بھوکا رہا اور صحرا کے گوشوں میں ہفتوں اور مہینوں روپوش رہنا پڑا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے کسی بربری عورت کی کٹی میں پناہ لی اور گرفتار کرنے والے متلاشی پہنچے تو بوڑھی عورت نے ایک کونے میں عبد الرحمن کو بٹھا کر اس کے اوپر اپنے بہت سے کپڑے ڈال دیے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کونے میں پرانے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اس طرح متلاشی لوگ دیکھ بھال کر چلے گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑے دستیاب ہونا دشوار ہو گیا۔ غرض اسی پریشانی اور تباہ حالی میں 4-5 سال تک عبد الرحمن افریقہ میں رہا۔ آخر وہ بربری قوم کے قبیلہ زنانہ کی ایک شاخ بنو نفوسہ میں پہنچا۔ ان لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ عبد الرحمن کی ماں ہمارے ہی قبیلے کی ایک عورت تھی تو انہوں نے عبد الرحمن کو مثل اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں کے اپنے یہاں مہمان رکھا اور اس کو اطمینان دلایا کہ ہم تمہاری ہر طرح اعانت اور حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ عبد الرحمن نے سوتا میں جہاں قبیلہ بنو نفیسہ کی آبادی زیادہ تھی قیام کیا۔ اس 4-5 سال کے تجربے سے عبد الرحمن کو معلوم ہو گیا کہ گورنر افریقہ سے ملک افریقہ کا چھیننا اور یہاں کوئی حکومت قائم کرنا آسان کام نہیں۔ سوتا میں آ کر اس کو اندلس کے حالات سے زیادہ واقفیت حاصل ہوئی، کیونکہ یہ مقام جزیرہ نمائے اندلس سے بہت ہی قریب اور قوی تعلق رکھتا تھا۔ جب عبد الرحمن کو یہ معلوم ہوا کہ اندلس میں بد امنی اور خانہ جنگی موجود ہے اور وہاں کا حاکم یوسف باغیوں کی سرکوبی میں مصروف اور پریشان ہے،
تو اس کی اولو العزم طبیعت اور ہمت بلند میں ایک تحریک پیدا ہوئی۔ اس نے فوراً اپنے غلام بدر کو اندلس روانہ کیا اور ان لوگوں کے نام جو خلافت بنو امیہ میں سرداری اور عزت کا رتبہ رکھتے تھے اور بنو امیہ کے ہمدرد تھے، خطوط لکھے۔ بدر نے اندلس میں پہنچ کر ابو عثمان اور عبداللہ بن خالد سے ملاقات کی اور نہایت قابلیت کے ساتھ ان کو اپنی خواہش کے موافق آمادہ کر لیا۔ ابو عثمان نے شامی اور عربی سرداروں کو جمع کر کے یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا۔ وہ سب شہزادہ عبد الرحمن کو اندلس بلانے اور ان کی امداد کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے بدر کو اپنے 11 آدمیوں کے ہمراہ ایک کرائے کا جہاز لے کر سبتہ کی جانب روانہ کیا کہ شہزادہ عبد الرحمن کو ہماری طرف سے اطمینان دلاؤ اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہاں لے آؤ۔ یہ بھی ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ لوگ بنو امیہ کے جو ہمدرد ہو سکتے تھے زیادہ تر اندلس کے جنوبی اور مشرقی ساحل کی جانب آباد تھے۔ اس طرح عبد الرحمن کو اندلس پہنچنے میں اور بھی آسانی ہوئی۔ اندلس سے آنے والا یہ جہاز جس میں بدر مع اندلس کے آدمیوں کے سوار تھا، جب ساحل سوتا کے قریب پہنچا تو اس وقت عبد الرحمن نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ لوگ جہاز سے اتر کر بدر کی راہبری میں عبد الرحمن کے سامنے گئے۔ سب سے پہلے اندلس کے 11 آدمیوں کے امیر وفد ابو غالب التمام نے آگے بڑھ کر عبد الرحمن کو سلام کیا اور کہا کہ اہل اندلس آپ کے منتظر ہیں۔ عبد الرحمن نے اس کا نام دریافت کیا۔ جب نام سنا تو عبد الرحمن خوش ہو گیا اور جوش مسرت میں بے اختیار کہہ اٹھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ضرور غالب ہوں گے۔ اس کے بعد عبد الرحمن نے مطلق تأمل نہ کیا اور فوراً جہاز میں سوار ہو گیا۔ اپنے چند جان نثاروں کو جو سوتا میں موجود اور اس سے ہمدردی اور محبت کا تعلق رکھتے تھے ہمراہ لیا اور اندلس کے ساحل پر جا اترا۔ وہاں پہلے سے ہزارہا لوگ استقبال کے لیے موجود تھے۔ عبد الرحمن کے اندلس پہنچتے ہی ہوا خواہان بنو امیہ اور اہل شام سن سن کر دوڑے اور عبد الرحمن کی اطاعت اور فرمان برداری کے حلف اٹھائے۔ اس کے بعد ارد گرد کے شہروں اور قصبوں پر قبضہ شروع ہوا۔ موسم برسات کے آ جانے کے سبب یوسف جلد قرطبہ نہ پہنچ سکا، اس لیے عبد الرحمن کو یوسف کی فیصلہ کن جنگ کے لیے 7 مہینے کی مہلت مل گئی۔ آخر عید الاضحیٰ کے روز لڑائی ہوئی اور دارالسلطنت قرطبہ پر عبد الرحمن کا قبضہ ہو گیا۔ جب اس لڑائی میں فتح حاصل ہوئی تو یمنی لوگوں کے ایک سردار ابو صباح نامی نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یوسف سے ہم بدلہ لے چکے ہیں، اب موقع ہے کہ اس آدمی نوجوان یعنی عبد الرحمن کو قتل کر دو اور بجائے اس کے یہاں امویوں کی حکومت قائم ہو اپنی قوم کی حکومت قائم کر لو۔ مگر چونکہ عبد الرحمن کے لشکر میں شامیوں اور بربریوں کی تعداد کافی تھی، اس لیے اعلانیہ یمنی لوگ کوئی بغاوت یا مخالفت نہ کر سکے اور خاموش ہو کر خفیہ طور پر عبد الرحمن کی ذات پر حملہ کرنے کی تدابیر سوچنے میں مصروف ہوئے۔ اتفاق سے عبد الرحمن کو بھی ان لوگوں کے ارادے کا حال معلوم ہو گیا۔ اس نے صرف یہ کیا کہ اپنا ایک باڈی گارڈ یعنی محافظ دستہ قائم کر لیا اور بظاہر چشم پوشی اور درگزر سے کام لیا اور چند مہینے کے بعد ابو الصباح کو اس کی غلطی کی سزا میں قتل کروا دیا۔ عبد الرحمن بن امیہ چونکہ نو عمر اور اس ملک میں ایک اجنبی شخص تھا، لہٰذا یہاں کے عمراء اور یہاں کے عمال اور یہاں کی رعایا اور یہاں کے قبائل اور ان کی خصوصیات سے اس کو پوری واقفیت اور آگاہی حاصل نہ تھی۔ عبد الرحمن کی حکومت شروع ہوتے ہی حکومت و سرداری کے عہدوں پر جو لوگ مقرر اور مامون ہوئے، ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو اہل اندلس کی ناراضی کا باعث ہوئے۔ بعض ایسے اشخاص تھے جن کو توقع تھی کہ ہم کو بڑے بڑے عہدے ملیں گے، لیکن ان کو ان کی توقع کے موافق وہ عہدے نہ ملے۔ اس طرح ایک بڑی تعداد ملک میں ایسی پیدا ہو گئی جو عبد الرحمن کی حکومت سے بھی قابیدہ خاطر اور ملول ہوئی۔ علاوہ ازیں یوسف فہری سابق امیر اندلس اور ضمیل بن حاتم کے دوست احباب اور متعلقین تو ناخوش تھے ہی۔ یوسف فہری امیر اندلس معاہدے کے موافق قرطبہ میں مقیم یا یوں کہیے کہ نظر بند تھا۔ یوسف بن عبد الرحمن سابق امیر اندلس کو لوگوں نے ابھارا اور وہ قرطبہ سے چھپ کر بھاگ نکلا، مگر اس کے دونوں بیٹے ابو زید عبد الرحمن اور ابو الاسود قرطبہ سے نہ نکل سکے اور وہ قرطبہ ہی میں رہ گئے۔ ضمیل بن حاتم یوسف بن عبد الرحمن فہری کا وزیر بھی قرطبہ سے نہ نکل سکا۔ یہ تینوں نظر بند اور قید کر لیے گئے۔ یوسف فہری قرطبہ سے بھاگ کر طلیطلہ پہنچا۔ قرارداد کے موافق ہر طرف سے لوگ آ کر اس کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے اور بہت جلد 20,000 آدمیوں کا لشکر اس کے جھنڈے کے نیچے طلیطلہ میں مرتب ہو گیا۔ یوسف بن عبد الرحمن اس لشکر کو لے کر اشبیلیہ پر حملہ آور ہوا اور عبد الملک بن عمر کا محاصرہ کر لیا۔ عبد الملک مدافعت پر آمادہ ہو گیا۔ یوسف نے اشبیلیہ کی فتح میں بہت زیادہ وقت صرف کرنا مناسب نہ سمجھ کر محاصرہ اٹھا لیا اور قرطبہ کی جانب روانہ ہوا۔ ادھر عبد الملک کا بیٹا عمر اپنے باپ کے محصور ہونے کی خبر سن کر اشبیلیہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر یوسف بن عبد الرحمن کی فوج کا تعاقب کیا۔ ادھر امیر عبد الرحمن کو جب یہ معلوم ہوا کہ یوسف 20,000 فوج لیے ہوئے
कुर्तबा की जानिब आ रहा है तो वो कुर्तबा से निकल कर खुद यूसुफ की जानिब बढ़ा। रास्ते में मुकाबला हुआ और सामने से अब्दुर्रहमान ने हमला किया और पीछे से अब्दुल मुल्क और उमर आ गए। यूसुफ की फ़ौज के बहुत से आदमी मारे गए और यूसुफ शिकस्त खाकर बेसरो सामानी के साथ तुलैतला की जानिब भागा। तुलैतला के करीब पहुंचा कि उसकी फ़ौज के यमनी लोगों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम यूसुफ को कत्ल कर दें और उसका सर अमीर अब्दुर्रहमान के पास ले जाएं तो इस खिदमत के सिले में हमसे खुश हो जाएगा और हमारी इस खता को कि हमने बगावत में शिरकत की है मुआफ़ कर देगा। चुनांचे यमनियों ने यूसुफ को तुलैतला में दाखिल होने से पहले ही कत्ल कर दिया और उसका सर लेकर अब्दुर्रहमान की खिदमत में बेच दिया। यूसुफ फहरी से फारिग होकर अमीर अब्दुर्रहमान ने मुल्क के अंदरूनी इंतज़ाम की जानिब तवज्जो की और हर किस्म की शहाना अलामात फ़राहम करने के बाद सन 146 हिजरी में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम करके अब्बासी खलीफा का नाम खुतबे से खारिज कर दिया। अब जबकि ये मालूम हुआ कि अमीर अब्दुर्रहमान ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करके खुतबे से खलीफा का नाम खारिज कर दिया है तो अब्बासी खलीफा मंसूर को सख्त सदमा हुआ। उसने आला बिन मुगय्यस यासबी सिपा सालार अफ्रीका को एक ख़त लिखा और एक स्याह झंडा भी उसके पास भेजा कि वो फ़ौज लेकर उंदलस पर चढ़ाई करे। चुनांचे आला बिन मुगय्यस ने अफ्रीका से उंदलस का कसद किया। इधर उंदलस में यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान फहरी का एक रिश्तेदार हाशिम बिन अब्द फहरी जो शहर तुलैतला का रईस समझा जाता था फहरियों की इस तबाही से बेहद अफसुर्दा था। उसने बहुत से बर्बरियों को जो उसके करीब आबाद थे लालच देकर अपने साथ शरीक कर लिया और वो लोग जो फहरियों की इबरतनाक तबाही से ज़्यादा मुतासर थे खुद आकर हाशिम के पास जमा होना शुरू हुए। हाशिम फहरी ने आला बिन मुगय्यस के पास अफ्रीका में पैगाम भेजा कि आप फ़ौरन उंदलुस पर हमला कीजिए, इधर हम पूरी ताकत के साथ मुकाबले पर निकलते हैं। इस पैगाम ने आला बिन मुगय्यस के हौसले और भी बुलंद कर दिए। अब्दुर्रहमान अफ्रीका की जानिब से होने वाले हमले के मुतल्लिक की इत्लाह न रखता था। सन 146 हिजरी में हाशिम ने अलम बगावत बुलंद किया और शुमाली उंदलस पर काबिज़ और मुतसर्रिफ हो गया। तुलैतला को खूब मजबूत कर लिया। अमीर अब्दुर्रहमान कुर्तुबा से फ़ौज लेकर इस बगावत के फ़रूग़ करने को रवाना हुआ और जागीर तुलैतला का मुहासरा कर लिया। तुलैतला के बागियों ने खूब मुस्तैदी से मुकाबला किया। इस मुहासरे ने कई महीने तक तौल खींचा और कोई नतीजा बरामद न हुआ। इधर आला बिन मुगय्यस अपनी फ़ौजों को लेकर बराह दरिया इलाका बाजा में आकर उतरा। इसके पास खलीफा अब मंसूर अब्बासी का भेजा हुआ स्याह झंडा और फरमान भी मौजूद था। रियाया उंदलुस आला बिन मुगय्यस को खलीफातुल मुस्लिमीन का कायम मकाम समझकर उसके झंडे के नीचे जमा होने और अब्दुर्रहमान को बागी समझने लगे। अमीर अब्दुर्रहमान ने जब ये खबर सुनी तो सख्त परेशान हुआ। ये नहायत ही नाजुक मौका था क्योंकि शुमाली उंदलुस के बागी अभी तक काबू में न आए थे और जनूबी उंदलुस में एक ऐसा ताकतवर दुश्मन दाखिल हो गया और रियाया उसकी जाने मुतवज्जे होने लगे थे। अमीर अब्दुर्रहमान ने तुलैतला से मुहासरा उठा दिया और नावारिद दुश्मन की तरफ मुतवज्जे हुआ। इशबिलिया के करीब मकाम करमूना में पहुंचा था कि आला बिन मुगय्यस अपनी फ़ौज जर्रार लिए हुए मुकाबले पर आ पहुंचा। आला के करीब पहुंचने पर ख़ुद अब्दुर्रहमान की फ़ौज के बहुत से आदमी आला बिन मुगय्यस की फ़ौज में जाकर शामिल हो गए। इधर बागियान तुलैतला ने मुहासरे से आज़ाद होते ही आला बिन मुगय्यस की फ़ौज में शामिल होने के लिए एक हिस्सा फ़ौज भेज दी। इस तरह अपनी हवा ख्वाही का यकीन दिलाया। अब्दुर्रहमान को मजबूरन किला करमूना में महसूर होना पड़ा। आला बिन मुगय्यस ने करमोना का मुहासरा कर लिया और अपनी फ़ौज के दस्तों को लूट मार के लिए इधर उधर भेजना शुरू कर दिया। उंदलुस के बर्बरी और दूसरे रोग ये रंग देकर लूट मार पर जा बजा पिल पड़े और तमाम मुल्क उंदलुस में कत्ल गारत और बदअमनी का हंगामा बर्पा हो गया। अमीर अब्दुर्रहमान 2 महीने तक किला करमूना में महसूर रहा और सामान रसद के ख़त्म हो जाने से लोग भूख के मारे मरने लगे और किशोदगार की कोई सूरत बाकी न रही। इसी हालत यासो नाउमीदी में अमीर अब्दुर्रहमान ने अपने हमराहियों को मुखातिब करके कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग बजाय इसके कि भूख की शिद्दत से मरे या जिंदा दुश्मनों के हाथों में गिरफ्तार हों लड़ कर मर जाएं और जिल्लत की ज़िंदगी पर इज़्ज़त की मौत को तरजीह दें। चुनांचा इस वक्त एक आग का बड़ा अलाव रोशन करके 700 आदमियों ने अपनी तलवारों के म्यान इसमें डाल दिए जो इस बात की अलामत थी कि दुश्मन से लड़ते लड़ते मर जाएंगे या फतह हासिल करेंगे। इसके बाद किले का दरवाज़ा खोल कर यकायक दुश्मन पर जा पड़े। मुहासिर फ़ौज 2 महीने से किले को घेरे हुए पड़ी थी। इसको ये मालूम था कि महसूरीन की तादाद बहुत कलील है, इसलिए वो गाफिल और बेफिक्र थी। यकायक इन 700 भूखे शेरों ने निकल कर इस तरह कत्ल का बाजार गर्म किया कि मुहासिर दुश्मन अपनी 7000 लाशें किला के सामने छोड़कर मैदान जंग खाली कर के भाग गया। ज़रा सी देर में मुल्क उंदलुस की सल्तनत जो अमीर अब्दुर्रहमान के कब्ज़े से निकल चुकी थी फिर उसके कब्ज़े में आ गई।
اس موقع پر امیر عبدالرحمن نے منصور عباسی کے ساتھ عجیب قسم کی دل لگی کی، یعنی اعلیٰ بن مغیث اور لشکر عباسی کے تمام بڑے سرداروں کے سر کاٹ کر ہر ایک کے کان میں سوراخ کر کے ایک ایک طرح کا پارچہ باندھ دیا جس میں اس سردار کا نام اور عہدہ درج تھا۔ پھر ان سروں کو صندوقوں میں بڑی احتیاط کے ساتھ بند کرا کر حاجیوں کے قافلوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس طرح یہ صندوق مکہ مکرمہ میں پہنچے اور وہاں سے ایک حجازی نے ان کو خلیفہ منصور کی خدمت میں بھیج دیا۔ خلیفہ منصور نے جب ان صندوقوں کو کھولا تو جس صندوق میں اعلیٰ بن مغیث کا سر تھا، اس میں وہ خط بھی تھا جو منصور نے اعلیٰ بن مغیث کے نام اندلس پر حملہ کرنے کے لیے لکھا تھا۔ ساتھ ہی سیاہ علم کے پرزے اور تجیاں بھی تھی جو منصور نے ابن مغیث کے پاس بھیجا تھا۔ منصور نے ان سروں کو دیکھا اور صرف یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے اور عبد الرحمن کے درمیان سمندر حائل ہے۔ پھر ایک روز کہا کہ مجھ کو عبد الرحمن کی جرت اور دانائی اور حسن تدبیر پر حیرت ہے کہ اس نے کس بے سر و سامانی کے عالم میں اتنے دور دراز اور دشوار گزار ملک میں جا کر اپنی حکومت اور سلطنت قائم کی۔